السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثة الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ جناب صدر جلسہ اور حضرات اساتذہ کرام اور میرے درسی ساتھیوں، آج کے اس مبارک اجلاس میں طلبہ مدارس اسلامیہ اور ان کے ذمہ داریوں کے عنوان پر کچھ لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، طلبہ مدارس اسلامیہ مہمانان رسول ہیں جن کے کانوں میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں گونجتی ہیں اور جن کی زبانوں پر کلام الہی کا ورد جاری رہتا ہے اور ان پر رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے ان کے اعجاز میں اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں جو محبوب خدا ہوتے ہیں، جن کی تعریف بیان کرتے ہوئے خالق و ارض سما نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اہل علم اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کی شان بیان کرتے ہوئے نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو طلب علم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہ جنت آسان فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کی اہمیت بیان کرتے ہوئے شہنشاہ دو جہاں نے اعلان فرمایا من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، کہ جو طلب علم ہوتا ہے تو جنت اس کی طلب میں رہتی ہے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کے لیے مچھلیاں پانی میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں اور سارے شجر و حجر دعا مغفرت کرتے ہیں کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، کہ مچھلیاں پانی میں ذرے خاک میں برگو شجر، نیک عالم کو دعائیں دیتے ہیں شام و سحر۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کے سونے کو عابدوں کی عبادت پر فضیلت حاصل ہے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کے بارے میں آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ فضل العالمی علی العابدی کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ عالم کی برتری عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کو سارے ستاروں پر برتری حاصل ہے۔ یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کا چلنا عبادت ہے، ان کا جاگنا عبادت ہے، ان کی علم و گفتگو عبادت ہے، ان کی نیند عبادت ہے، ان کا رہن سہن عبادت ہے، ان کا دینی مسئلے پر بحث کرنا عبادت ہے، ان کے سارے حرکات و سکنات عبادت ہیں، غرض یہ کہ ان کی ساری زندگی عبادت ہی عبادت ہے۔ جی ہاں، یہی وہ طلبہ مدارس اسلامیہ ہیں کہ جن کی شان کو اجاگر کرتے ہوئے سرکار مدینہ نے یہاں تک فرما دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ طالبان علوم نبوت، جب آپ کی اتنی فضیلت ہے تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر راسخ ایمان ہو، صبر و شکر، تقوی و پرہیزگاری آپ کا شیوا ہو، آپ عدل و انصاف کے پیکر ہوں، حق گوئی اور بے باکی میں بے نظیر ہوں، آپ کے اندر اعمال صالحہ کا جذبہ، اخلاص و واللہیت اور فکر آخرت ہو، آپ کے اندر خوف خدا و عشق مصطفیٰ ہو، آپ کے قلوب کتاب اللہ و سنت رسول سے منور ہوں، آپ حوصلوں کے پہاڑ ہوں، ہمدرد قوم ملت ہوں، آپ کے اندر ٹھاٹے مارتا ہوا ولولہ اور صدائے حق کو بلند کرنے کی طاقت ہو، آپ کے اندر ظلم و بربریت کے خلاف آواز اٹھانے کی جرت ہو، آپ آپسی عداوت کا خاتمہ کرنے والے، اتحاد کو پھیلانے والے اور انتشار سے ملت کو بچانے والے ہوں،
آپ اساتذہ سے انجان اور خدا و رسول اور والدین کے نافرمان نہ ہوں۔ اسی طرح آپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ آپ حصول علم دین پر لوگوں کو آمادہ کریں۔ آپ ملت اسلامیہ کے عقائد و اعمال کی اصلاح کریں۔ آپ انہیں صوم و صلاۃ کا پابند بنانے کی کوشش کریں۔ آپ زکوٰۃ اور حج کے فریضے کو ملت کے سامنے پیش کرنے والے ہوں۔ آپ سود و زنا کی قباحت بتلا کر ملت کو اس سے بچانے کی فکر کریں۔ آپ ملت کو پڑوسیوں، رشتہ داروں اور مساکین کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کریں۔ آپ ملت کو نیک کاموں کے فضائل بتلا کر ہر نیکی میں انہیں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ شراب نوشی و عیاشی کی برائیوں کو بتلا کر ان سے اجتناب کی تاکید کریں۔ آپ لوگوں کو مطیع خدا و رسول بنانے کی سعی کریں۔ غرض آپ میں جذبہ ہو کہ آپ ملت اسلامیہ کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ اے وارثان علوم نبوت، آپ رہبر دین و شریعت ہیں، ماہر علم و فن ہیں، پاسبان علوم نبوت ہیں۔ آپ ہی تو لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہیں اور آپ ہی قوم و ملت کو دوائے دل دینے والے ہیں۔ پوری ملت نے آپ پر اعتماد کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے توقع کے مطابق ان کی رہنمائی کریں۔ آج باطل طاقتیں نئی نئی شکل اختیار کر کے ملت اسلامیہ پر حملہ آور ہے اور وہ لوگ اپنے عقائد باطلہ و خیالات فاسدہ کے ذریعے بھولے بھالے مسلمانوں پر اپنا سکہ جما کر ان کو گمراہی والے دین کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ ان کے عقائد کو مجروح، ان کے جلال ایمانی کو سردور اور ان کی حمیت ملی و غیرت اسلامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے پرآشوب دور میں اور ہر طرف باطل طاقتوں کے امڑتے ہوئے سیلاب کی حالت میں ملت اسلامیہ کی ڈوبتی ہوئی کشتی کے ملاح بس تم ہی ہو، لہذا تمہارے اندر اتنی طاقت، جرت، عزم و حوصلہ ہونا چاہیے کہ تم ملت اسلامیہ کا دینی رخ اور ان کا مسلکی مزاج درست کر سکو۔ اے طلبہ مدارس اسلامیہ، آپ اپنی ذمہ داری کا خیال اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے دینی، ملی، سماجی، رفاہی، اصلاحی اور فلاحی کاموں میں حصہ لے کر ملت اسلامیہ کی رہبری و رہنمائی کریں تاکہ باطل کی گھٹا ٹوپ ہواؤں میں بھولے بھالے مسلمانوں کی ایمانی شمع نہ بجھ سکے، ان کے ایمان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ لہٰذا آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، پوری خود اعتمادی کے ساتھ توکل علی اللہ کی بنیاد پر اپنے قدم کو آگے بڑھانا ہوگا اور گاؤں گاؤں، محلہ محلہ، چپا چپا گھوم گھوم کر اعلیٰ کلمت اللہ اور صدائے حق کو بلند کرنا ہوگا۔ اشاعت اسلام کے لیے تن من دھن کی بازی لگانی ہوگی۔ اگر آپ نے اپنی ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کیا اور ملت کی رہنمائی کے لیے خود کو آگے نہیں بڑھایا تو رب کعبہ بروز قیامت آپ سے یہ سوال کر سکتا ہے، تو ادھر کی نہ بات کر، پہلے بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ تو ادھر کی نہ بات کر، پہلے بتا کہ قافلہ لٹا ہے کیوں؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ اب میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ جھنجھوڑتے رہے جب تک دنیا میں ہم رہے، جھنجھوڑتے رہے جب تک دنیا میں ہم رہے، چلے تو قوم کو غفلت سے جگا کے ہم چلے۔ عمل کریں یا نہ کریں سامعین کی مرضی، عمل کریں یا نہ کریں سامعین کی مرضی، ادائے فرضیہ کیا وعظ سنا کے ہم چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔